बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तोशा खाना केस के बारे में जो पीटीआई ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आते ही एक तशहीरी मुहिम शुरू की कि मामला लटक गया, बल्कि कुछ ने तो खुशी का इजहार करते हुए, जश्न मनाते हुए ये भी कह दिया कि तोशा खाना केस जो है वो दफन हो गया। हकीकत में तोशा खाना केस लटका नहीं है, इमरान खान लटक गया है। और अब अगर सुबह नहीं तो पीर के दिन ये मामला फ़ैसला होने का 90% से ज़्यादा इम्कान है, बशर्ते कि बिंदियाल साहब काला सूट पहनकर, काले कपड़े पहनकर, मातमी पट्टी माथे पर लगाकर खुद अदालत न आ जाएं और वहां बैठकर कोई बड़ा फ़ैसला ना कर दें, जिसका इम्कान मेरे ख़्याल में कम है, लेकिन इम्कान मौजूद है और वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हमारी अदलिया के बहुत सारे जज, अक्सरियत जजों की कुछ ऐसी है कि उन्हें चाहिए कि वो अदालतों के बाहर एक बोर्ड लिखवा दें, कोर्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ वहाँ काट कर ये लिख दें कि दारुल अमान बराए इमरान खान या बराए पीटीआई। आपने देखा कि शहरयार आफरीदी है, एक सिक्का बंद उसके सबूत मिल चुके हैं कि ये 9 मई की दहशतगर्दी में मुलव्वस था। उसकी तकरीरें मौजूद हैं, वो गुंडागर्दी करते हुए उसको देखा गया और यानी यूँ समझ लीजिए कि रंगे हाथों उसको कैमरे ने पकड़ा, बाद में उसको गिरफ़्तार किया गया। तो जनाब हर अदालत उसकी रिहाई का आर्डर कर रही है और इंसदाद दहशतगर्दी का जज जो है उसने मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया, यानी इस पर इल्ज़ाम ही नहीं है। अच्छा, अगर इल्ज़ाम झूठा है तो केस चलता है। ये हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इससे पहले ये फैशन चलता रहा कि पीटीआई का बंदा पकड़ा गया तो अदालत ने वो केस ही डिस्चार्ज कर दिया, केस ही ख़त्म कर दिया कि केस है ही नहीं। ये फ़ैसला करने का इख्तियार अदालत को किसने दिया और दुनिया की किस अदालत को ये इख्तियार है कि वो एफआईआर पढ़े और केस ही ख़त्म कर दे? मुकदमा चलता है, चाहे वो 1 महीना चले, 1 हफ़्ता चले, 1 साल चले, उसके बाद ही फ़ैसला होता है कि ये बंदा बेगुनाह है या गुनाहगार है। यहाँ तो ये हो रहा है कि एफआईआर देखी और फाड़ कर फेंक दी कि ये केस डिस्चार्ज। बहरहाल उसको दोबारा पकड़ लिया गया, उसको नहीं छोड़ना इन्होंने। अगर अदालत ने फिर कोई आर्डर दिया और फिर से छोड़ना भी पड़ा तो कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा पकड़ लेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने दहशतगर्दी की कमान की। और आज मैं आगे बढ़ने से पहले परवेज़ खट्टक का ताज़ा इंटरव्यू आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने उस सारी स्टेटमेंट पर मोहर लगाई है जो हम लोग बताते रहे हैं कि इमरान खान की क़यादत में एक अलग सेल बनाया गया था जिसकी 3 लेयर्स थी और उस लेयर के सबसे ऊपर बैठा हुआ था इमरान खान और इसके नीचे मुराद सईद और दूसरे, और फिर नीचे वो थे जो मौके पर इम्प्लीमेंट करा रहे थे। परवेज़ खट्टक ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मनसूबाबंदी अलग से की गई थी, पार्टी के बहुत सारे लीडरों को इसका इल्म ही नहीं था। उस सेल ने, यानी वो लोग जो इस बदमाशी और गुंडागर्दी और फ़ौज के ख़िलाफ़ हमलों में मुलव्वस थे, उनको कहीं और सी हदायत मिल रही थी। ये परवेज़ खट्टक ने एक फ़िक्रा कहा, ये जियो न्यूज़ पर इंटरव्यू में, सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू में अगला फ़िक्रा उन्होंने कहा कि ये हदायत इमरान खान दे रहा था और जो कुछ हो रहा था इमरान खान के कहने पर हो रहा था। सबसे टॉप पर इमरान खान बैठा हुआ था, दूसरी लेयर में मुराद सईद और इस तरह के लोग थे, और उसमें आफरीदी भी शामिल था जिसकी ज़मानत ले रहा है बार बार जज, और दूसरे लोग भी शामिल थे जो मौके पर मौजूद थे। यानी तीसरी लेयर उन लोगों की थी जो हजूम को कंट्रोल कर रहे थे और उन्हें हमलों पर उकसा रहे थे, जिनकी क़यादत में हमले किए गए और जिनको टास्क दिया गया था। जैसा कि वो जो एयर बेस पर जो लोग हमलावर हुए उनको जो टास्क दिया गया था कि आपने वहाँ पर, बल्कि नक्शा बताकर उन्हें बताया गया कि इस जगह पर पेट्रोल के टैंकर हैं, आपने वहाँ से पेट्रोल लेना है और आपने इन इतने जहाज़ वहाँ खड़े हुए हैं, जितने जहाज़ वहाँ मौजूद हैं सब के सब को आग लगा देनी है। वो तो एक किस्मत की बात हुई कि पुलिस ने एक्शन किया और उन लोगों को बाउंड्री से वापस कर दिया गया, यानी बाउंड्री तक वो पहुंच चुके थे और एक जहाज़ का जो ढांचा बाहर खड़ा हुआ था उसको भी तबाह कर चुके थे। लेकिन बाउंड्री के अंदर दाखिल होने पर जब उनकी ठुकाई हुई, इस मौके पर फायरिंग भी हुई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, मरा कोई नहीं लेकिन चंद लोग ज़ख्मी हुए। इसके बाद ये फिर जो ये थे, ये सपुत्र, ये वीर बहादुर, वो सारे जब देखा कि पुलिस ठुकाई कर रही तो सारे भाग निकले और यूँ बचत हुई। तो बहरहाल अब इसमें हुआ क्या है वो आपको अच्छी तरह पता चल गया कि हुआ क्या है कि इमरान खान ने कहा था कि इस जज की अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जो लिखा है उसका खुलासा
جو فیصلہ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے، اور اس پر جو اعتراض ہے وہ بھی ایک بڑا مضحکہ خیز۔ جو فیصلہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ یہی جج سنے گا، اور عدالت کے دائرہ سماعت کا جو اختیار ہے، عدالت کا جو اختیار سماعت ہے، اس پر فیصلہ بھی یہی جج خود کرے گا۔ اس کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ کارروائی کے دوران جہاں حتمی دلائل سنیں اور اس پر وہ نوٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس پر بھی دلائل دیں کہ یہ کیس انہی کی عدالت میں کیوں چلنا ہے، یعنی کہ دائرہ سماعت کا فیصلہ انہی جج صاحب کو، دلاور صاحب کو دے دیا گیا ہے، اور دلاور صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو حکم آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح ہائی کورٹ نے حکم دیا عمران خان کی وکیلوں کو کہ تم باؤنڈ ہو پیش ہونے کے لیے، اس فکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو جج کو پھر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سنا دے۔ اور اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، عمران خان لٹک جائے گا، گرفتار بھی ہو جائے گا، نااہل بھی ہو جائے گا۔ ہاں وہی بات کہ بیچ میں اگر سپریم کورٹ نے کوئی مداخلت نہ کر دی، کیونکہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ صبح پہلے ٹائم سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والا ہے، تو یہ ایک رسک ہے۔ تو ناظرین، اس پر ایک اعتراض ہوا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی وکیلوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ 4 اگست کو یہ کام کیا جائے، تو 4 اگست تو آج ہے وہ گزر گئی، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ پہلے سے لکھا گیا تھا، یعنی یہ ایک اعتراض نکالا انہوں نے کہ یہ فیصلہ غیر قانونی ہے۔ ارے بھائی، یہ فیصلہ پہلے ہی لکھا گیا تھا، کیونکہ کل رات کی خبر یہ تھی کہ عدالت، کل شام کی، کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تمام درخواستوں پر، پی ٹی آئی کی تمام درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ لکھ لیا گیا ہے، لیکن اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ وہ اناؤنس آج کیا گیا ہے، یعنی کل کا ٹائپ شدہ تھا۔ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ عدالت فیصلہ محفوظ کرتی ہے اور کئی دن کے بعد سناتی ہے۔ ان کا اپنا جج جو بندیال ہے، اس نے 14 مئی کے الیکشن کرانے کا حکم نامہ آج جاری کیا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ اس حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ۔ جو فیصلہ 4 اگست کو جاری ہوا ہے اس میں عدالت آرڈر دے رہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ۔ ظاہر ہے کوئی اس کا مذاق اس لیے نہیں اڑائے گا کہ یہ فیصلہ 14 مئی کا تھا، محفوظ ہو گیا تھا، تحریری آرڈر اب آیا ہے، یعنی فیصلہ مختصر آرڈر تو آ گیا تھا لیکن تحریری فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، اب وہ جاری ہوا ہے۔ تو یہ فیصلہ 3 اگست کو لکھا گیا اور اس میں 4 تاریخ آج کا ہی حوالہ دینا تھا، وہ رات جاری نہیں ہوا فیصلہ، وہ آج جاری ہو گیا۔ تو اب پی ٹی آئی کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو اس نے ایک خطرناک اسکیم بنائی ہے۔ وہ جو ایک ٹاؤٹ ہے وکیل اقبال زبیری، اس کو عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد بار کی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد بار میں اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے حامی وکیلوں کی ہے، کہ اب تم نے کل سے ہلڑ بازی شروع کرنی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے جج پر یہ الزام لگایا ہے کہ وکیلوں کے ساتھ دلاور صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ جب تک معافی نہیں مانگتے ان کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے۔ یہ ایک آڑ ہے۔ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ فیصلے کے خلاف تحریک چلائیں گے، بلکہ اس نے جج صاحب کے کنڈکٹ کو، جبکہ جج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی منفی بات رپورٹ نہیں ہوئی، اس کے برعکس عمران خان کا ایک وکیل ہے ایاز اللہ کے نیاز اللہ، کیا اس کا نام ہے، وہ نیازی، اس نے عدالت کے اندر جج کو دھمکی دی، دلاور صاحب کو دھمکی دی کہ میرے ساتھ بھی کچھ آدمی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا جج صاحب پر حملے کی دھمکی تھی۔ اس پر ان کے خلاف پتہ نہیں عمران خان نے جتنے وکیل رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غنڈہ گردی کیوں کرتے ہیں۔ کوئی عدالت کے کمرے میں جا کر جج کو گالی دیتا ہے، کوئی گریبان پکڑنے کی بات کرتا ہے، کوئی چیزیں اچھال کر پھینکتا ہے، کوئی عدالت پر حملہ کرتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے۔ یہ سارے وکیل عمران خان نے اپنی جیسے غنڈے پالے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کا فائدہ کون نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام آباد بار میں اب صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ بہت سارے وکیل جو ہیں وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، آج سے نہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو مت ہے نا کہ وکیل جلوس نکالیں تو پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ مت اب ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بھی غنڈہ گردی کرے گا اسے غنڈے کے طور پر لیا جائے گا، وکیل کے طور پر نہیں لیا جائے گا۔ تو توشہ خان نے اس میں دوران سماعت وہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بہت ساری حیران کن تفصیلات پیش کی۔ اس میں ایک تفصیل یہ تھی کہ یہ عمران خان کا سفلا پن دیکھیے، اس اسفل السافلین نہ کہیے تو اسے اور کیا کہیے، کہ جب اس نے توشہ خانے میں وہ ہونجا پھیرا اور سب کچھ چوری کر کے لے گیا
تو اس میں ایک ٹی سیٹ تھا جو بہت ہی سستا تھا، پتہ نہیں وہ کس حساب میں تحفے میں آ گیا، صرف 3,000 روپے اس کی قیمت تھی۔ 3,000 روپے کا ٹی سیٹ جو ہے وہ ظاہر بازار میں اتنی قیمت میں ملتا ہے، عام جو غریب لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہم استعمال کرتے ہیں 2,000 کا مل جاتا ہوگا، تو اس کی قیمت کل 3,000 تھی۔ یہ عمران خان اسے بھی چوری کر کے لے گیا۔ اور جو بات الیکشن کمیشن کے وکیل نے نہیں بتائی وہ یہ تھی، اور بھی کئی باتیں، یہ جاتے ہوئے وہاں سے منرل واٹر کی بوتلیں بھی کئی ہزار، 3-4 ہزار بوتلیں تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ بھی اٹھا کر چوری کر کے لے گیا۔ یہ اتنا عجیب و غریب قسم کا گھٹیا لیول کا چور ہے کہ جس کی تشریح کرتے ہوئے ابھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب اس پر ہم کیا لکھیں۔ ناظرین، یہ عمران خان کا مکافات عمل ہے۔ بی بی سی کے وہ جو انٹرویو لیا عمران خان کا 2 روز قبل، جسے پی ٹی آئی دبا کر بیٹھ گئی ہے کہ اس پر ہم نے بات نہیں کرنی، اس میں جو باقی بے عزتی تھی وہ تو تھی، میں نے صرف اس میں سے ایک فقرہ دینا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے جو کچھ کیا وہ کرما ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرما ہے۔ کرما کا مطلب ہوتا ہے مکافات عمل، یہ ہندی کا لفظ ہے جو اب یورپ اور امریکہ میں انگریزی کے لفظ کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے، جسے ہم پنجابی میں بلکہ ہندی میں بھی اس کو کرم بھی کہتے ہیں، یعنی کرموں کی سزا ملی۔ تو یہ کرما ایک مکافات عمل کا نام ہے کہ اس نے بھگو کر اس کو جوتے مارے ہیں کہ جس طرح تم نے جو کچھ کیا اب وہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ I talked about karma. Yeah, I talked about karma before. The truth is, you rode the tiger of military support for their political candidate. You rode that tiger yourself in 2018. You were close to the military. You remained close to the intelligence services and the military in your early years in power. And it was only when you fell out with the military that you decided you wanted no military meddling in politics. Again, it's hypocrisy. One of the army spokespeople said, Imran Khan is the biggest hypocrite. اس پر تبصرہ پھر صحیح۔ بہرحال اب اگلی 2-3 باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کی عیادت کے بعد مظلوم بچی جو تھی، جس پر سیشن جج نے اور اس کی بیوی نے بہت بری طرح تشدد کیا، حکومت نے ایک جی آئی ٹی بنا دی ہے اتنے عرصے کے بعد، حالانکہ یہ جی آئی ٹی بہت پہلے سے بن جانی چاہیے تھی۔ اس دوران وہ جو ظالم اور شفاق سیشن جج ہے، اس نے اپنی لابیاں کر کے ایک پورے گروپ کو ایکٹیو کر دیا ہے کہ یہ بچی کا ڈرامہ ہے، بچی کے اہل خاندان کا ڈرامہ ہے، بچی پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب کو اس کیس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور لیکن وہ کل مریم نواز صاحبہ جب وہاں گئیں اور بچی کی عیادت کی تو انہوں نے کچھ شرم دلائی ہوگی چاچو حضور کو، تو اس کے بعد حکومت نے وہ جی آئی ٹی بنائی ہے۔ اگر جی آئی ٹی پہلے بن جاتی تو اس جج کی اور اس کی شفاق جلاد صفت بیوی کی گرفتاری کا مرحلہ شاید آسان ہو جاتا، اگرچہ اب بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ عدلیہ دارالامان ہے ہر قسم کے دہشت گردوں کے لیے، ہر قسم کے فسادیوں کے لیے، ہر قسم کے تخریب کاروں کے لیے۔ تو یقینی بات ہے کہ اس جج کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ ہر جگہ پر متحرک ہو جائیں گے، لیکن بہرحال اس کے باوجود جے آئی ٹی کا بن جانا ایک اہم پیش رفت ہے۔ تو ناظرین، کچھ مزید تفصیلات اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔